اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت عالمی سطح کے اوپر اور ریجنل سطح کے اوپر جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے۔ اس میں سے ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو دوحہ کے اندر ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے وفد کی، یا پاکستان کے سفیر نے باقاعدہ افغان وفد کے ساتھ جو تھا وہ ایک کیا ہے، لنچ کیا، میرا خیال کھانا رکھا تھا، رات کا ڈنر رکھا تھا، اس میں افغان وفد آیا ہے اور اس کی سرکاری طور پہ جو جاری کی گئی ہے اس سے کیا کہنا چاہیے پریس ریلیز، اس پریس ریلیز کے اندر کہا گیا ہے کہ باہمی دلچسپی کے امور پر ملاقات ہوئی ہے اور پاکستان، افغانستان اور ازبکستان جو ہے یہ ریل لنک ڈیولپ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے ازبکستان کے اندر سے ریل جو ہے وہ انہوں نے افغانستان کے اندر پہنچا دی ہے، تاہم اس کے ریل ٹریک جو ہوتا ہے تاہم اس کے اوپر کوئی مسافر گاڑی نہیں چلتی، میرے خیال ہفتے یا 15 دن کی ایک مال گاڑی چلتی ہے۔ پاکستان کا جو چمن بارڈر ہے اس کا پرلے والا اشارہ جو ہے وہ افغانستان کی جغرافیائی حدود کے اندر جا کے فال کر جاتا ہے۔ پرلے والا سگنل جو ہوتا ہے، 2 سگنل ہوتے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، تو وہ جب پاکستان کی ٹرین جو ہے وہ واپس آنے والے ٹریک پہ جانے کے لیے ہمارا انجن جاتا ہے تو وہ افغانستان کے اندر سے گھوم کے واپس آتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ سنا ہے۔ اور سروے وروے جو ہے وہ گورا کر گیا تھا چمن سے کندھار تک کا، اور جو ہے اسی طرح جلال آباد تک کا سروے بھی ہے یہ لنڈی کوتل سے، اس کے حوالے سے خبریں آئی ہیں، لیکن اصل خبر یہ نہیں ہے۔ اصل خبر ہے چاچو کی چالاکیاں۔ چاچو جو ہیں وہ اس وقت شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO ایک جو تنظیم ہے جو کہ چین نے بنائی ہوئی ہے اس کے اندر موجود ہیں، اور اصل خبر بھی نہیں۔ چاچو نے بڑا چھکا ماریا ہے، مودی کو SCO کی کانفرنس سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ مودی صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں اور انہوں نے اس سربراہی کانفرنس کو جب سے فل فلیج ممبر بنا ہے انڈیا، تب سے مودی صاحب جو تھے، اور ان کے دور میں ہی بنا ہے، اور مودی صاحب جو تھے وہ ریگولر وزٹر رہے ہیں، SCO کے ہر اجلاس میں گئے ہیں۔ SCO کا ایک اجلاس جو ہے وہ بھارت میں بھی ہو چکا ہے، گوا میں، جس میں گئے تھے ہمارے لوگ، پاکستان کے جرنلسٹ بھی گئے تھے، تو گوا میں ہو چکا ہے جی، اور وہاں پہ بھی لوگ گئے تھے، تاہم یہاں پہ ان کے صرف وزیر خارجہ نے ان کی نمائندگی کی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے، ویسے تو ہم نے یہی کہنا کہ چاچو نے مودی دیاں دوڑا لوا دیتی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں اس وقت بیک وقت چین اور روس کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں، اور وہ اس کو تھوڑا ڈاؤن پلے کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے وہ نہیں گئے۔ اس لیے یہ فورم جو ہے یہ پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا محفوظ ہوا ہے، کیونکہ انڈیا جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جا کے پاکستان کو آئسولیٹ کرتا ہے اس فورم کے اوپر، اور یہ اس کی پوری ڈپلومیسی کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی گڈ ول یہ وہ جنریٹ نہ کر پائے۔ تو لگتا ہے کہ ان کو مایوسی ہوئی ہے اب تک کے جو رویے ہیں روس کے۔ روس افغانستان کے موضوع کے اوپر انڈیا کی زبان نہیں بول رہا، وہ اس وقت بظاہر پاکستان کے تحفظات کے ساتھ یا پالیسی کے ساتھ زیادہ لگا کھا رہی ہے روس کی پالیسی۔ ضمیر کابلوف صاحب کا انٹرویو گزشتہ دنوں بھارت کے کچھ جریدوں کے اندر چھپا ہے، لیکن ہم نے یہی کہنا کہ چاچو نے مودی دیاں دوڑا لوائی تھیں۔ چاچو جو ہیں وہ گئے ہیں، وہاں پہ سائیڈ لائن پہ ان کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ چاچو نے ملاقات کی ہے پیوٹن کے ساتھ، اور پیوٹن کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ مجھے جو اب تک جو خبریں آئی ہیں وہ پاکستان اور روس نے زراعت اور انرجی کے معاملات کے اوپر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی صورتحال کے اوپر غور کیا ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر دو بڑے اناج کے ایکسپورٹر ہیں. ایک یوکرین ہے جس کے اوپر روس حملہ آور ہے، یعنی کہ وہ روس کا حصہ نہیں ہے. دوسرا قزاقستان ہے جس کے اوپر روس کا اثر و رسوخ تو چلتا ہے لیکن روس کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے، اس کی تجارت روس کنٹرول نہیں کرتا. روس الگ ملک ہے. اب اگر یہ دونوں ممالک اس کے ہاں نہیں ہیں تو ہم ان کے ساتھ فوڈ کی یا زراعت کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ روس کے اندر تو برف پڑی ہوئی ہے، تو ہم اس کے ساتھ ایگریکلچر، اس کا کون سا خطہ ایسا ہے، ٹرین ایسا ہے جو ہمارے کسی ٹرین کے ساتھ سملیرٹی کرتا ہے؟ پائن ہے فورن آفس دے وچوں یوتھڑ کڈو، ٹھیک ہے نا. یہ یوتھڑ آپ کو ہر اس طرح کی سچویشن کے اندر، ہر اسی طرح کے موقع کے اوپر غلط بریف دے دیتے ہیں. فورن آفس کی بہت زیادہ سکیننگ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ مجھے پتا چلا ہے کہ اب اس کے اوپر بڑے ہائی لیول کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یوتھڑوں کو نیوٹرلائز کیا جائے اور انہیں سائڈ کے اوپر کیا جائے، کیونکہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. خاص طور پہ یہ جو دو چیزیں آئی ہیں، ایک اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کا نام لے کے جس کی تردید جعلی کر دی اندرے گتروس صاحب کے ترجمان نے کہ یہ سب بکواس ہے، یہ ہمارا نام استعمال ہوا ہے، ہم تو ہیں ہی نہیں، یہ تو ایک این جی او ہے جس نے یہ کام کیا ہے اور اس پیسے دے کے اس این جی او کو جو مرضی کروا لیں. اور یہ اس ترجمان نے کہا ہے کہ وہاں پہ لابنگ ہوتی ہے اور لابنگ کے نتیجے میں وہ این جی او جو مرضی کہتی پھرے، ہم اس کو اون نہیں کرتے. اور دوسری جو ہے وہ کانگریس کی ریزولوشن ہے. اب پتہ چلا ہے کہ سینٹ بھی کوئی ریزولوشن پاس کرنے لگا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر بات کریں گے. لیکن چاچو نے ایک انرجی کے تو چلیں بات کریں نا کہ آپ نے آئل امپورٹ کیا اور پاکستان کے اندر کام کرنے والی ریفائنریز جو ہیں انہوں نے حکومت کو فلاپ کر دیا. اور حکومت کو فلاپ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان ریفائنریز کا نمائندہ جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کا پیٹرولیم کا مشیر رہ چکا ہوا ہے، اگر آپ کو یاد ہو. اور وہ ان ریفائنریوں کے لیے جو کچھ کرنے لگا تھا اور جس طرح ان کو پروفٹ گھیر کے دینے لگا تھا، ایک ریفائنری کا وہ سی ای او بھی رہا ہوا تھا نا، اور اس نے بتایا ہوگا کہ اتنی لمبی دیہڑی ہے، مینو ذرا تسی بناؤ تو میں ویکھو کی کرنا. ندیم بابر سے پہلے تھا میرا خیال. ہاں، تو وہ جو یوتھڑ قسم کا نمائندہ تھا وہ دیہڑی لگاتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اور پھر پی ٹی آئی کے اندر سے اس کو جتیاں مار کے نکال دیا گیا. یہ جو اندر سے جتیاں پڑنی ہوتی ہیں نا، جیسے آج کل فواد چودھری کو پڑھ رہی ہیں اور فواد چودھری بھی آگے سے بڑھ بڑھ کے مار رہا ہے، اس طرح کی لڑائی ہوئی تھی. اس وقت اس کو نکال باہر کیا گیا تھا. تو اس کی موجودگی کے اندر کیسے ریفائنریاں جو تھیں وہ روس کے تیل کو صحیح طرح سے ریفائن کر سکتی تھیں؟ انہوں نے جناب فرنس آئل نکال کے اتنا زیادہ مارا کہ جناب حکومت نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو زیادہ پیٹرول چاہیے، فرنس آئل تو چاہیے ہی نہیں ہمیں. تو لہذا روس سے پھر تیل کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس تیل کی دوبارہ خریداری ہم نے آپ سے کی تھی اور وہ جناب یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا. وہ بیسیکلی ریفائنریوں نے اس کو فلاپ کیا تھا پاکستان کے اندر، اور جو اثر تھا ان کے اوپر وہ میں نے بتا دیا. اب یہ دو موضوعات کے حوالے سے کم از کم پریس ریلیز تو ہمیں یہی بتاتی. جو سرکاری طور پہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے پاکستان کے اور روس کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنے کی، اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہمارے یوتھڑ حضرات جو ہیں وہ نارملی کوئی نہ کوئی قصوص ضرور چھوڑا کرتے ہیں، جس کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ اس نے پچھلے دنوں آئے تھے نا وزیر خارجہ امریکہ سعودی عرب کے، تو یوتھی نے چھوڑ دیا تھا کہ جناب وہ تو لینے کے لیے آیا ہے عمران احمد خان نیازی کو، جیل سے رہا کرا کے لینے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ دورہ پیچھے رہ گیا تھا، اس کے اندر جو کچھ ہوا تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا اور یہ آگے بڑھ گیا تھا. اس وقت جو ہے وہ یہ میں نے کہا کہ ہم تو منتظر ہیں کہ کس وقت ہمیں بتائیں کہ جناب پیوٹن نے جناب عمران احمد خان نیازی کی رہائی کا مطالبہ کر دیا حکومت پاکستان سے اور کہا کہ جلدی نہ رہا کرو اور جناب رہا کر کے جناب اور اس کو پرائم منسٹر بنا کے بٹھاؤ. لیکن ایسی ابھی تک انہوں نے کچھ چھوڑی نہیں ہے. اچھا، یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو پلیٹ فارم ہے یہ تبھی ہے جب آپ کے پاس کچھ ان کے رکن ممالک کو کچھ دینے کے لیے ہو اور کچھ لینے کے لیے، جو بڑی اہم بات ہوئی ہے اور جس کے اوپر میرا خیال ہے پریس ریلیز میں تو نہیں ہے لیکن
مجھے دوسرے ذرائع سے پتہ چلا ہے، روس کے ہاں ماسکو میں جو اس پریس کانفرنس، یہ اس میٹنگ کے حوالے سے جو میڈیا کو بتایا گیا ہے، اس کے مطابق صدر پیوٹن نے پاکستان کو ساؤتھ نارتھ کوریڈور کے اندر شمولیت کے لیے انوائٹ کیا ہے، اور جناب چاچو نے اس کے اوپر اظہار کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی خدمت میں، ہم اس کو شامل ہونا چاہیں گے۔ اب بیسیکلی یہ ساؤتھ نارتھ کوریڈور ہے، اس کا ماما بنا ہوا تھا انڈیا۔ چابہار سے اس نے سٹارٹ ہو کے ایران سے گزرتے ہوئے ایران کو مرکزی نقطہ بنایا جا رہا تھا اس کے اندر۔ جو ہم سی پیک کے پہ اینٹتے پھر رہے ہیں نا، اس کے پیرلل ایران صاحب جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کر رہے ہیں سمندر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور انڈیا کی سرمایہ کاری ہے اس کے اندر۔ یہ کنیکٹیوٹی آگے بڑھ جانی تھی، کیونکہ جیسے ہی یہ سینٹرل ایشین ریپبلک کی کسی بھی ریلوے نیٹ ورک کے ساتھ چابہار سے نکلنے والا ریل نیٹ ورک کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کے فوراً اچھا، ایران اس میں سے آذربائیجان کو بائی پاس کرنا چاہ رہا ہے، اگرچہ آذربائیجان کے اندر بھی اثنا عشری حکومت ہی ہے، اور لیکن ایران جو ہے وہ اس کا سخت مخالف۔ ظاہر ہے کہ وہ ایران کی تعلیمات سے کنفلکٹ کرتے ہوں گے، وہ اس کا سخت مخالف ہے۔ تو ایران نے جو ہے اس کو بائی پاس کرنا تھا، تو پھر اس کو افغانستان سے گزرنا پڑے گا سینٹرل ایشیا سے جڑنے کے لیے، اور آذربائیجان کی ویسے بھی رشیا کے ساتھ، آرمینیا کی وجہ سے 751 چل رہی ہے آذربائیجان کی۔ آرمینیا کے لوگ جو ہیں وہ کرسچن ہیں، ان کی حمایت روس کر رہا ہے، یہ مسلمان ہیں، اور ان کی حمایت جو ہے وہ ترکی کر رہا ہے، اور آذربائیجانی جو ہیں وہ آرمینین کو مار مار کے دھمبا بنا رہے ہیں۔ یہ تو اپنی جگہ کے اوپر رہ گئی۔ تو ایران نے اس کو بائی پاس کرنے کے لیے افغانستان کے اندر اس کو گھسنا پڑے گا ہرات سے، اور ہرات سے پھر وہ گھس کے تو کسی بھی سینٹرل ایشین ریپبلک کے ریل نیٹ ورک سے جب وہ کنیکٹ ہو جائے گا تو پھر جناب چل سو چل، وہ پھر ماسکو تک اور یورپ تک وہ ٹریک جاتا ہے، تو اس کے اوپر کنٹینر گڈی چلائی جاؤ۔ یہ انہوں نے بنا لیا، ہم صرف باتیں کرتے رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہے، دھرنے دیتے رہے، نعرے لگاتے رہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اب وہ اگرچہ وہ ہمیں اس دوران اس نے یہ لوری دیے رکھی کہ جناب چابہار اور گوادر جو ہے وہ ایک دوسرے کی سسٹر پورٹس ہوں گی، تاکہ ہم گوادر پہ کچھ نہ کریں، اور ہونے بھی نہیں دیتے وہ گوادر پہ کچھ، کیونکہ اگر کچھ ہونے لگے تو ادھر سے پیسے ویسے دے کے تو وہ بم شم چلوا دیتے ہیں، تو پھر معاملات وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 600 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگنا تھا گوادر میں بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، پلاننگ کمیشن نے ابھی تک اس منصوبے کی منظوری نہیں دی۔ کتنا دیر ہو گئی ہے، 10 سال ہو چلے ہیں تقریباً گوادر کا شور مچاتے ہوئے، 10 سال، 2014، ہاں 10 سال ہو گئے نا، چلو 8 سال کر لو، 8 سال کے اندر اس منصوبے کی منظوری نہیں دی جا سکی۔ ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ مقامی وسائل سے کوئلے سے بنے گی یا امپورٹڈ کوئلے سے بنے گی۔ چائنیز جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بنا دیتے ہیں وہ بھی بھاگ گئے اس، ٹھیک۔ تو بہرحال چاچو نے کوئی زیادہ ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا، یا کم از کم میڈیا کے حوالے پہ تو ان کا کوئی ہوم ورک نظر نہیں آتا۔ میڈیا کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں وہ صرف وہاں پہ تصویریں کھنچوانے گئے ہیں، لیکن یہ منحوس بہت ہے پیوٹن۔ اس سے پہلے ملا تھا عمران احمد خان نیازی تو اس کا دھڑن تختہ ہو گیا تھا، چاچو کو آیت الکرسی پڑھ کے آنا واپس، بس میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔